ناظرین السلام علیکم، میڈیا زون پاکستان کے ساتھ میں ہوں سہیل ملک۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو رمضان المبارک کی فضیلت، رحمت اور اس کی برکت پر مبنی ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مفتی محمد شوکت قاری صاحب موجود ہیں، جو اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس کی فضیلت، رحمت اور اہمیت ہمیں بتائیں گے کہ رمضان شریف کو کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے اور کیسے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اس کے کیا فضائل ہیں، پوری ڈیٹیل ہمیں یہ آج بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، رمضان کریم امت مسلمہ کے لیے قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کریم مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کریم تورات کا مہینہ ہے، انجیل کا مہینہ ہے، زبور کا مہینہ ہے اور قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ یہ تمام کتابیں رمضان شریف میں نازل ہوئی تھی۔ آج ہمیں یہ پوری ڈیٹیل دیں گے رمضان کے اوپر کہ آج رمضان میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا عمل کرنے چاہیے، اس رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے اور اس رحمت اور مغفرت کے مہینے سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جڑے رہیے میڈیا زون پاکستان کے ساتھ۔ جی تو فرینڈز، قاری محمد شوکت سعیدی صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ان سے رمضان کی فضیلت کے اوپر کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ برکت مہینہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان ہے کیا، رمضان کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ رمضان بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت، برکت، رحمت کے بارے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی سارے فرامین ہیں، اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے میرے اور آپ کے سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس میرے امتی نے فرمایا پہلا عشرہ یا دوسرا عشرہ یا تیسرا عشرہ فرمایا اللہ کی یاد میں گزارا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کو نوافل میں گزارا، اور فرضی عبادت تو فرضی عبادت ہے، فرمایا نوافل میں گزارا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو نوافل میں گزارا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا سر، ہمیں رمضان کے چاند کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دیں کہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعائیں وہ ہو سکتی ہیں، قبول ہو سکتی ہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ اکثر عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ چاند دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ یار چاند نظر آ گیا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈال دیں۔ رمضان کا جب چاند نظر آ رہا تھا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بابرکت مہینہ ہے، آنے والا ہے، اور اس کو ہم کیسے گزاریں؟ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اللہ کی رحمت اس ماہ میں آنا چاہتی ہے، برسنا چاہتی ہے، اور فرمایا کہ ایسے گزارو اس کو کہ نوافل میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں اور باقی عبادات تسبیح و تحلیل کے اندر گزارو۔ اور فرمایا جب چاند دیکھ لو، دوسرا فرمان آپ نے جو سوال کیا، فرمایا کہ چاند دیکھنے کی دعا میرے اور آپ کے سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھنے لگو اور یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ یہ ہلال، یہ چاند
تو اس کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ سر ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں، یہ بتا دیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، اس کی فضیلت کے اوپر تھوڑا بتا دیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت برسنا چاہتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے تینوں عشرے، پہلا عشرہ فرمایا کہ رحمت بھرا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور اتنا بڑی فضیلت ہے اس کی، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، محشر کا دن آئے گا، اور رمضان کے جو روزے ہوں گے اور بندے کے لیے یہ شفاعت کریں گے، اور قرآن پاک کہے گا کہ قرآن پاک بندے کے حق میں شفاعت کرے گا، روزہ بھی کرے گا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کہے گا بار الہ میں ان کو دن میں خواہشات سے روک کے رکھا، کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن پاک کہے گا بار الہ رات کو ان کو میں جگاتا رہا، سونے نہ دیا، آرام نہ کرنے دیا، تلاوت کرواتا رہا ان کو، بار الہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ پاک دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا جو روزہ رکھتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اچھا قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے مطلب انسانوں پر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ روزہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پرہیزگاری کے سبب سے اللہ پاک نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور دوسرے فرمان پہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو پرہیزگار ہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے بندہ۔ سر رمضان کے عشروں کے اوپر ہمیں تھوڑا ڈیٹیل دے دیں یا اس کو مختصر کر کے بتا دیں کہ کون کون سے عشرے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا مقصد ہے، اگر یہ ہمیں تھوڑی روشنی ڈالیں ان پر۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا یہ رحمت والا ہے، اور دوسرا بخشش و مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور جو پہلے عشرے میں یعنی اللہ کی عبادت کی، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی، اور دوسرے عشرے میں جو عبادت کرے گا اللہ پاک کی بخشش و مغفرت کا حقدار بن جائے گا، اور تیسرے عشرے میں عبادت کرے گا اللہ کریم اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان میں جادو اور جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ رمضان میں جادو اور جنات کا اثر ہوتا ہے، اور
یہ جادو یا اثرات اس کا توڑ بندہ کر لے نا، رمضان کے اندر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، کیونکہ شیطان کے بارے میں وہ کہا گیا ہے، اس جادو اور اس کے بارے میں تو نہیں کہا گیا، کیونکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں بھی یہ عمل کرتے تھے، سورۃ الفلق سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر ہاتھوں پر پھونک مار کر اور پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، رمضان میں بھی عمل کرتے تھے۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ یہ کر لے تو اس کے اوپر جادو اور جنات اثر نہ کریں گے۔ سر جادو ایک شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے؟ شیطانی عمل یہ شیطانی عمل تو نہیں ہے، یہ شریر لوگ ایسے جو ہوتے ہیں عادت والے، ایسے ایک دوسرے کے اوپر یہ کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہی شر پھیلانا ہوتا ہے اور اذیت دینا ہوتا ہے۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا؟ ہاں، اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، منع کرتا ہے اسلام تو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی میں نے آپ کو فرمان سنایا ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے تاکہ لوگ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ عمل کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ عمل کرتے تھے لوگ۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ شیطان کو اگر قیامت تک مہلت دی گئی ہے تو اس کو رمضان شریف میں کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک بابرکت عظمت والا شان والا مہینہ ہے اور اللہ پاک کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ پاک شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے بندے کھل کر عبادت کریں۔ جی دوستو، ہم نے سوال کیا تھا قاری صاحب سے کہ شیطان کو جب قیامت تک مہلت دی گئی ہے تو اسے کیوں مطلب رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے ڈیٹیل مانگی ہے ان سے کیونکہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، تو یہ ہمیں اس پر ڈیٹیل دیں گے تھوڑی۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو جب حکم دیا گیا سجدے کا تو پھر اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور کہا بھی میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ جب ایسے کہا اس نے تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، اور رجم کر دیا گیا اور چہرہ ان کا سیاہ کر دیا گیا۔ جب چہرہ سیاہ ہو گیا تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ، میں تو مردود ہو گیا ہوں لیکن اب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اور اللہ پاک نے اس کو قیامت تک جب مہلت دی تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ، جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اس طرح پے در پے حملے کر کے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ پاک کی رحمت اس وقت جوش میں آ گئی، فرمایا کہ لعین نکل جا، اگر تو قیامت تک پے در پے حملے کر کے میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا تو مجھے بھی اپنی عزت اور شان کی قسم میں بھی قیامت تک اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، کھلا رکھوں گا۔ تو اس سبب سے اللہ کریم نے ایسے
नेमता और रहमता अता की और रमज़ान मुबारक का महीना हमें अता किया जो बख्शिश व मग़फ़िरत का महीना है। और इस महीने में हमें खुलकर अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। और जब बंदा उसकी बारगाह में आएगा और अल्लाह पाक ने फरमाया कि बंदा अगर तू इतना सारे गुनाह लेकर आए कि उन गुनाहों से ज़मीन भर जाए और तू इतना गुनाह लेकर आएगा मैं इतना सारियां नेकियां लेकर आऊँगा और इतना नेकियां तुझे दूंगा, इतना नेकियां तुझे दूंगा कि तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, तू गुनाहों से पाक साफ शफाफ हो जाएगा। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा पहले अशरे में ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह पाक की इबादत करे उसके सब का गुनाह अल्लाह पाक मुआफ़ कर देगा। और ये अशराए रहमत है। और दूसरे अशरे में फरमाया प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ यानी सवाब पाने की नियत से अल्लाह पाक की बारगाह में दूसरा अशरा उसकी इबादत में गुजारे उसके सब का गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और फरमाया जो शख्स फरमाया लैलतुल क़द्र में नवाफिल पढ़े और सवाब पाने की नियत से उसके सब का गुनाह अल्लाह पाक मुआफ़ कर देगा और गुनाहों से पाक साफ ऐसे हो जाएगा। मेरे तेरे सच्चे नबी पाक ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा कारी साहब हमें यह बताएं कि वो कौन लोग हैं जिनकी रमज़ान में भी बख्शिश मुमकिन नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि रमज़ान में किसी की वफ़ात हो जाती है जितना भी गुनाहगार हो, क्योंकि जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं इस महीने में, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। वो कौन लोग हैं ऐसे, आप हमें बता दें 3-4 कौन लोग हैं जिनकी बख्शिश मुमकिन नहीं है, मतलब वो ऐसे गुनाह कर जाते हैं कि उनकी बख्शिश मुमकिन ही नहीं होती, वो कौन लोग हैं? अल्लाह ताला के नाफरमान वो लोग जो बुग़्ज़ कीना रखते हैं। बुग़्ज़ कीना इसके बारे में अल्लाह करीम कुरान पाक की कई आयतों में फरमाया वला यग़्तब बादुकुम बादा, और फरमाया दूसरे वो लोग वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, जो दूसरे लोगों की ग़ीबत करते हैं। फरमाया ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है। और फरमाया अल्लाह पाक ने वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, जिंदू के साथ तो दुश्मनी है, ग़ीबत गिल्ला है, लेकिन दूसरी दुश्मनी फरमाया मुर्दों के साथ भी करते हैं। और कुरान पाक की ये आयत, ये सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10 में ये कुरान पाक आयत अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला। फरमाया उनके जाने के बाद भी उनके लिए हसद बुग़्ज़ कीना क्या है? फरमाया ये है कि उनके लिए दुआ न करना, उनके लिए बख्शिश की दुआएं न करवाना, और ये गिला यानी ग़ीबत, और ये जो है ना दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश मुमकिन नहीं है। वालिदैन के नाम फरमान जो लोग हैं, इसको आप क्या समझते हैं कि उनकी मतलब अगर वफ़ात हो जाती है रमज़ान के अंदर तो क्या उनकी बख्शिश मुमकिन है? वालिदैन के नाफरमान गुनाह कबीरा में से है, क्योंकि अल्लाह करीम ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। और ये ऐसी नाफरमानी है अगर वालिदैन की नाफरमानी करते हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों की भी बख्शिश नहीं करेगा।
سر روزہ کب فرض کیا گیا اور کیوں فرض کیا گیا؟ اس کے اوپر تھوڑا ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیں کہ امت پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ کس لیے کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، کیوں اس کو اہم سمجھا گیا ہے اتنا؟ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا روزہ حدیث قدسی ہے۔ یہ ایک حدیث ہوتی ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا فرمان، جس کو اللہ کریم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور فرمان اللہ کا ہو اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو۔ اور حدیث قدسی ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اچھا قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے ہیں لوگوں سے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کی عادت باقی رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ اب اللہ کریم نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تہجد پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور اگر بندے کو یہ نصیب ہو گئی تو پورا سال بھی اٹھ کر تہجد ادا کرتا رہے گا، تو یہ فضیلت اور رحمت اللہ کی اگر اس بندے کے اوپر برسے گی تو پھر پورا سال وہ نوافل میں لگ جائے گا، اور ایسے ہی بندے کے گناہ کی عادت پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے رمضان المبارک میں گناہ کر لیتا ہے۔ ایک اور بہت ہی بہترین سا سوال ہے، اکثر عوام کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ شیطان کو جو قید کیا جاتا ہے یہ کہاں قید کیا جاتا ہے؟ اس پر ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ رمضان میں جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو کوئی خاص مخصوص جگہ ہے جہاں پر اس کو قید کر دیا جاتا ہے؟ اس پر قاری صاحب آپ کیا کہیں؟ یہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لیتے ہیں بھی کہاں کہاں قید کیا گیا، کوئی ایسی جگہ ہو گئی جیسے یہ پاکستان ہے یا کوئی ملک ہے کہ اس کی جیل وغیرہ ہوتی ہے، اس کو بندے کو جیسے قید کر دیا جاتا ہے، اسی طرح قید کر دیا جاتا ہوگا شیطان کو۔ تو یہ بالکل پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ فرمایا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، باقی مہینوں میں جس طرح بندے کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں، اس ماہ مقدس کے اندر اس کو قید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آزادی ہوتی ہے کھل کر ان کو گناہ کرواتے ہیں، اس مہینے میں ان کی آزادی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور وہ اس طرح جس طرح باقی مہینوں میں کھل کر حملہ کرتے ہیں، اس ماہ مقدس میں ان کا زور نہیں چلتا کہ کھل کر حملہ کر کے ان کو گناہ کروائیں۔ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان میں وفات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں مطلب جو بھی وفات پا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اس ماہ مقدس میں۔ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں اور ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ جو شخص اگر رمضان المبارک کے اندر وفات پا جاتا ہے تو اکثر لوگ مانتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، چاہے اس کے کچھ بھی گناہ ہوں۔ آپ اس کے گناہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیسے کیسے گناہوں کے ساتھ آپ چاہے رمضان میں بھی وفات پاتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ اس کو ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ ہر شخص تو جنت میں نہیں چلا جاتا، اور جیسے باقی مہینوں میں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اور یہ نہیں کہ بندہ شرابی ہو، زانی ہو، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ بھی کرتا ہو، یہ
गुनाह कबीरा में से है। और जो शख्स रमज़ान के कदरदान लोगों में शामिल हैं उन लोगों की बख्शिश हो जाती है। और जो रमज़ान मुबारक के बावजूद भी आदत होते हुए कि गुनाह करते रहें तो फिर उसकी अगर वफ़ात हो गई तो उनकी बख्शिश नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत है, अगर बख्श दे तो उसकी मर्ज़ी, अगर ना बख्शे उसकी मर्ज़ी। लेकिन गुनाह कबीरा करने वाले अल्लाह पाक की रहमत उनके ऊपर कैसे बरसेगी। अल्लाह करीम उन लोगों को बख्शे फरमाते हैं जो रमज़ानुल मुबारक के कदरदान लोगों में शामिल हैं। अच्छा कारी साहब, हमें यह बताएं कि एक गुनाहगार शख्स है जिसका मतलब जन्नत में जाना नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, अगर वो रमज़ान में उसकी वफ़ात हो जाती है, क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े तो बंद होते हैं, फिर भी वो इंसान कहाँ जाएगा? क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े तो बंद हैं और बंदा भी गुनाहगार है, उसकी वफ़ात हो गई है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, तो वो कहाँ जा सकता है फिर? दोज़ख आलम बरज़ख एक और मकाम है। आलम बरज़ख जन्नत तो और जहन्नम में जाना तो हिसाब व किताब के बाद है, और आलम बरज़ख एक और मकाम है। और उसमें बंदा का अगर नेक बंदा है तो उसका अच्छा वक्त गुज़रता है, अगर गुनाहगार है तो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है। अच्छा कारी साहब, हमें ये थोड़ा तफसील से बता दें कि वो कौन से गुनाह हैं जिनको मुसलसल करते रहने से आपका रोज़ा, नमाज, दुआएं रद्द हो जाती हैं, कुछ भी कबूल नहीं होता? कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनको इंसान करता रहे और वो मतलब कोई भी अच्छा अमाल कर ले, रोज़ा रखे, नमाज पढ़ ले, वो कबूल नहीं होता? गुनाह कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा अगर वो इस नियत से किया कि अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लागवी मुअरिदून, लागव बातों से एराज़ करो, दूर रहो। और बंदा गुनाह को छोटा समझ कर न करे, क्या खबर अल्लाह करीम उस वजह से उसको पकड़ ले, और नेकी को छोटा समझकर ना छोड़े, क्या खबर उस नेकी की वजह से अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा दे। और लागव बातों से भी बंदा दूर रहे। क्यों? प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सकता नजा, फरमाया जो खामोश रहा वो नजात पा गया। सब्र, रोज़े का माना एक सब्र भी है, सब्र का माना चुप होना भी है, और खामोशी अवारी बातों से खामोश रहना उसका अफजल है। और अगर ऐसा किया तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ना हो। कारी साहब, हमें थोड़ा ये बताएं कि तहज्जुद की क्या अहमियत और फजीलत है? तहज्जुद पढ़ते हैं अक्सर लोग, रातों में जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है? तहज्जुद की बहुत बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। फरमाया ऐ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका, फरमाया महबूब मैं तुम्हें मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा, जो तुमसे हमने वादा किया है उस मकाम पर पहुंचाऊंगा। और तहज्जुद की बहुत बड़ी फजीलत है। फरमाया जो दो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खातून जन्नत से रिवायत है, फरमाया कि तहज्जुद के वक्त प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातें भी पढ़ते थे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाया कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरताज 8 रकात भी पढ़ते थे। अच्छा कारी साहब, हमें थोड़ा ये बता दें तफसील से, क्योंकि इस महीने में ज़कात दी जाती हैं, सदक़े दिए जाते हैं, ये कैसे लोगों को देने चाहिए, इसकी मतलब क्या अहमियत है,
صدقہ و خیرات زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں تفصیل سے بتا دیں کیسے لوگ اس کے حقدار ہیں اور کن کو دینا چاہیے۔ حقدار جو صاحب نصاب کا مالک نہ ہو اس کو دینا چاہیے، اور نصاب یہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ ہے نصاب۔ اور جس کے پاس اس کی رقم ہو اور اس کے یا سونا ہو، یہ جو ہے نا اس کے اوپر سال کا گزرنا اس کے ضروری ہے، یہ زکوٰۃ اس کے اوپر بنے گی۔ اور صدقے کی بات ہے، باقی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ، فرمایا جب بندہ اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے اس کے 3 عملوں کے۔ ایک وہ عمل جو صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی مسجد مدرسہ بنوا کے گیا یا کوئی کنواں کھدوا کے گیا۔ یہ صدقے کے بارے میں دوسری احادیث میں آتا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو آفتوں کو دور کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے حقدار جو لوگ ہیں وہ صاحب نصاب کے جو مالک نہیں ہیں۔ صاحب نصاب میں نے عرض کیا ہے کہ صاحب نصاب یا 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو اور یا 52.5 تولے چاندی ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، ان لوگوں کے اوپر ان مال کی زکوٰۃ نکالنا ان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اور حقدار وہ ہے جو غریب ہوں اور جس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو، اور وہ لوگ حقدار ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، ہمیں تھوڑا یہ ڈیٹیل سے بتا دیں، تفصیل سے بتا دیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ ان کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیں کہ کون لوگ کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اس کو تھوڑا روشنی ڈال دیں، قرآن و حدیث کی مطلب روشنی ڈالیں اس پر۔ ہاں، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی فرامین ہیں، اور جس سے یہ 8 دروازوں کے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہے۔ اور یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کل قیامت والے دن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس کے وہ خاص دروازہ جو ہے روزے داروں کے لیے ہے۔ جب وہ داخل ہوں گے تو اس سے ہوں گے، تو جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند کر لیا جائے گا۔ اچھا قاری صاحب، ہمیں آخری سوال ہے ہمارا، ہمیں یہ تھوڑا تفصیل سے آپ بیان کر دیں کہ ماہ مقدس میں ایک بہت ہی خوبصورت رات آتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر۔ اکثر لوگ اس میں پا جاتے ہیں اور اکثر اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی تھوڑی فضیلت اور اہمیت بتا دیں، اور مزید اس پر یہ بتا دیں کہ لیلۃ القدر والی رات فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو تھوڑا ہمیں تفصیل سے بتا دیں آپ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
بے شک ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ کریم جس کی شان بیان کرے اور اس کو کون جانے، اور خود فرماتا ہے تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل امین، اور وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں سرداری کے ساتھ، والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے رب کریم حکم دیتا ہے، من کل امر، اس کے حکم سے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا ساری رات اس رات میں سلامتی رہتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ساری رات رحمت بھری برکت بھری ہوتی ہے۔ بقایا رہ گئی یہ بات کہ یہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کی رات کو تلاش کرو، یا 23 کی رات کو تلاش کرو، یا 25 کی رات کو تلاش کرو، یا 27 کی رات کو تلاش کرو، یا 29 کی رات کو تلاش کرو، اور جس نے اس کو پا لیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اور یہ 5 راتوں کا بتانا محدثین فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ تاکہ بندہ اپنے رب کی عبادت میں مسلسل لگا رہے، کرتا رہے، تاکہ کوئی رات بھی آ جائے اور اس کو پالے، اور یہ وہ عظمت والی رات ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ اچھا قاری صاحب، فرشتے اترتے ہیں مطلب لیلۃ القدر والی رات زمین پر اتر کے آتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ وہ مطلب کس لیے آتے ہیں؟ 7 آسمانوں سے نیچے زمین پر آتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، اور عبادت کرتے ہوتے ہیں، اور ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، رمضان کی مطلب حدیث کے مطابق ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو رمضان کی فضیلت و اہمیت کے اوپر، تو ہمیں بس وہ اینڈ میں وہ کر دیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور جو بندہ استقامت کے ساتھ اس میں عبادت کر لے، اللہ کریم اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی اللہ پاک کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک، یہ امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ جتنا بھی اس میں برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض قرار دیے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں اس مہینے کی اہمیت، برکت بیان کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اس کا ہم آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے پسند کی تو ہمارے چینل میڈیا زون پاکستان کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور ہمیں بھرپور سپورٹ کرتے رہیں۔ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی مزید مزیدار انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ڈائریکٹ پہنچیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔